अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है। उम्मीद है मेरी तमाम बहनें ठीक होंगी। आज मैं जो नावल पढ़ने जा रही हूँ उसका नाम है नसीब का चाँद। चलो जी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अमीर गुल उठ जावे, देख ज़रा कितना दिन चढ़ आया है। अम्मा की पाटदार आवाज़ अमीर गुल के कानों में पड़ी तो उसने कसमसा कर करवट बदली और खेस को मुँह तक तान लिया। जब वो टिस से मिस ना हुआ तो अम्मा को जोश आया और वो तन फन करती उसके सर पर आ पहुँची। खींच कर खेस हटाया। वे मीरू, सुनाई नहीं दे रहा? कब से आवाज़ें दे रही हूँ। ओहो माँ, क्या है? आज तो सोने दे, जुम्मा है ना, काम से तो छुट्टी है। वो बेजारी से बड़बड़ाया। बाहर के काम से तो छुट्टी है मगर घर के काम से तो नहीं है। देख कितना फैलावा हो रहा है, मेरे घुटनों में शदीद दर्द है। उठकर थोड़ी सफाई सुथराई ही कर ले। आज ऐसे ही रहने दे अम्मा, कल कर दूंगा, उसने आंखें मूंदे मूंदे ही जवाब दिया। कमबख्त, मेहमान आज आ रहे हैं, घर कल साफ करेगा। हैं मेहमान? कौन मेहमान? अब के उसने बेमुश्किल आंखें खोलकर पूछा। तेरे रिश्ते के वास्ते खाला रशीदा से कह रखा था, आज वही कुछ औरतों को लेकर आ रही है। मैंने गुड्डू को सौदा सल्फ लेने बाजार भेज दिया है, तू भी सफाई करके नहा धो ले। अम्मा भी ना असल बात इतनी देर से बताती हैं। उसकी सारी सुस्ती हवा हो गई। झट खेस परे हटाया, वॉशरूम जाकर मुंह हाथ धोया, किचन में जाकर थोड़ी पेट पूजा की और झाड़ू उठाकर सफाई में जुट गया। मूड भी एकदम बहाल हो चुका था। गुनगुनाते हुए बरामदे में झाड़ू लगा रहा था जब खटाक से दरवाज़ा खुला और नैना बेधड़क अंदर दाखिल हुई। बड़ी सफाइयाँ हो रही हैं। उसके हाथ में झाड़ू को देखकर तमस्सर से मुस्कुराई। क्यों, तुम अपने घर की करके नहीं आई हो ना? सवेरे सवेरे मटर गश्त जो करनी होती है, उसे देखकर बहल सा हो गया, खज्जल सा हो गया। क्यों नहीं करके आई? मैंने तो उस वक्त सारा घर चमका भी लिया था जब तुम बिस्तर पर एंड हो रहे थे और चची तुम्हें उठाते हुए हलकान हो रही थी। फिर मैं इतनी फारग नहीं हूँ कि मटर गश्त करती फिरूँ। वो तो चची जान ने बुलाया था कि नई बेडशीट के तकिए के कवर ज़रा खुले हैं, इन पर सिलाई लगा दूँ। इसने भी आगे से इसकी अच्छी तबीयत साफ़ की और फिर तख्त पर धरी मशीन उठाकर चारपाई पर धरी और वहीं बैठकर सीने लगी। अब वो बीच बीच में मुस्कुराती नज़रों से इसे देखे भी जा रही थी। इसकी मौजूदगी में झाड़ू फेरता वो शर्मसार तो बहुत हो रहा था। अगर कोई और मौका होता तो झाड़ू पटक कर बाहर निकल जाता, मगर आज तो खास मेहमान आ रहे थे, सफाई भी ज़रूरी थी, इसलिए डीठ बना लगा रहा। अगर 4 जमातें पढ़ जाते तो चच्ची को तुम्हारे रिश्ते के लिए यूँ पापड़ तो ना बेलने पड़ते। नैना की ज़बान पर खुजली हुई। तो उन्हें 4 नहीं, इकट्ठी 14 जमातें पढ़ रखी हैं, फिर भी मिला तो तुम्हें मेरी तरह का मिस्त्री मजदूर ही है। वो भी उधार रखने का कायल ना था। हैं क्या कहा? मिस्त्री मजदूर? बिलाल 7 डिप्लोमा होल्ड इंजीनियर है। एवं तो इसे दुबई में जॉब नहीं मिल गई। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को तुम जैसा जाहल ही मिस्त्री मजदूर कह सकता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को तुम जैसा जाहल ही मिस्त्री मजदूर कह सकता है। इसके तो मानो आग ही लग गई। तकिए के कवर उठाए और किचन में चच्ची के पास चली गई। अमीर गुल ने सफाई सुथराई के बाद गुसल आने का रुख किया। पूरे 2 घंटे बाद मुश्किल से ही बरामद हुआ। जब गुड्डू ने दरवाज़ा बजाकर इतला दी कि भैया पानी की टैंकी ख़त्म होने वाली है, अनिक से तैयार हुआ तो अम्मा ने इसे और गुड्डू को पास बुलाकर समझाया। देखो मेहमान हवातीन आने वाली हैं, मैं तो इनके पास बैठ जाऊंगी। तुम दोनों को ही हाथर तवादा करनी होगी। अब मेरी कोई लड़की तो है नहीं। वैसे तो मैं नैना को भी रोक सकती थी, मगर उसे देखकर उनके दिल में ख्याल आता कि जब घर में इतनी प्यारी लड़की मौजूद है तो मैं अपने लड़के के वास्ते बाहर क्यों देख रही हूँ। हक हाँ, कितना अरमान था मुझे और तुम्हारे अब्बा को कि घर की बच्ची घर में ही रह जाती जाए, मगर रिश्ता मांगने लाज आती थी। तुम निकले नालायक, 10वीं से निकले नहीं, जबकि वो तो बीए के बाद एमए इंग्लिश की तैयारी कर रही है। इतनी काबिल बच्ची कौन हाथ से जाने देता है। कैसे उसकी खाला ने झट अपने बेटे के लिए मांग लिया। काश तुम अम्मा, तुम तो मेहमान खवातीन की बात कर रही थी। अमीर गुल बेजारी से बोला। हाँ मैं कह रही थी कि मैंने किचन में फ्रूट चाट बनाकर रख दी है, बिस्किट और नीमको भी मौजूद है, चाय भी प्लास्टिक के में डाल देती हूँ। जब मेहमान आए तो सबसे पहले गुड्डू तुम चाट वाला बाउल और डोंगे चम्मच वगैरह ट्रे में रख कर लेकर आना। थोड़ी देर बाद अमीर गुल तुम चाय के साथ बाकी लवाजमात उठा लाना। ज़रा सलीके से पेश आना। ज़्यादा हदायत तो अमीर गुल के लिए थी। मुकर्ररा वक्त पर मेहमान खवातीन खाला रशीदा के हमरा तशरीफ़ लाईं। लड़की की माँ के अलावा खाला, फुफ्फो और चची भी थी। लड़का देखने आई थी। अम्मा ने इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और बैठक में बैठाया। वो भी काफ़ी होशियार और खर्रांट दिख रही थीं। दीदे घुमा घुमा कर
दोनों दीवार का जायजा ले रही थीं। इतने में गुड्डू ट्रे उठाए हुए चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ तो चारों खवातीन का रुख रोशन इसकी जानिब हो गया। इनके चेहरों पर थोड़ा इस्तजाब था, क्योंकि हाला रशीदा ने तो इन्हें बता रखा था कि लड़का खूब ऊंचा, जवान और गोरा चिट्टा है, जबकि आने वाला तो गहरा, सांवला, सड़ा, सूखा सा, कम उम्र नज़र आ रहा था। इससे पहले कि अम्मा वजाहत करती, ये इनका छोटा फर्जंद है। गुड्डू इतनी औरतों को बैक वक्त खुद को घूरते पाकर घबरा गया। इसका हाथ लर्जा और ट्रे ज़मीन बोस हो गई। सारी फ्रूट चाट इधर उधर बिखर गई। सत्यानाश, वे तुम्हारा ये क्या कर दिया? अम्मा ने अपना सर पकड़ लिया। गुड्डू उठा और सर पटक गली में भाग गया। उधर अमीर गुल इस हादसे से बेखबर किचन में इंतज़ार कर रहा था। जब गुड्डू वापस नहीं आया तो वो चाय और दीगर लवाजमात से भरी ट्रे उठाकर बैठक तक चला आया। अभी अंदर दाल हुआ था कि इसका पाँव फर्श पर गिरे अमरूदों और केलों के कतलों पर पड़ा और वो फिसल कर नीचे गिरा और तमाम बर्तन भी हाथ से छूटकर छन्नके की आवाज़ के साथ इधर उधर बिखर गए। औरतों का ज़ब्त जवाब दे गया, चलो खाला रशीदा किन जाहलों के घर ले आई हो, इनके यहाँ तो मेहमानों से पेश आने की तमीज़ नहीं है। अम्मा, अरे बहन सुनो तो, अरे बहन रुको तो करती रह गई। वो अपने वालिदैन की शादी के पूरे 10 बरस बाद पैदा हुई थी। चचा के इन दिनों नई नई शादी हुई थी और नई चची ही अम्मा के साथ अस्पताल गई थी। पहले तो डॉक्टर बच्चे की ज़िंदगी के बारे में ही मायूस थे, फिर हुदा हुदा करके एक कमज़ोर सी, कम वज़न की सांवली सलोनी बच्ची ने जन्म लिया, जिसके चेहरे पर वाहद पुरकशिश चीज़ उसकी मोटी मोटी गुलाफी आँखें थीं। चची ने इसे गोद में भरकर चूम लिया और बेसहारा कहा, ये तो मेरी नैना है। पूरे 2.5 साल तक वो दोनों खानदानों की आँख का तारा और इकलौता लाडला बच्चा बनी रही। फिर चचा के यहाँ खूब गोरा चिट्टा और कपलू सा मिर्गुल पैदा हुआ। इसकी हैसियत में तो ना कोई कमी ना आई, मगर घर वालों की तवज्जो को लाजमन बट गया। अब चचा और अब्बा घर आते तो इससे प्यार करने के साथ नन्हे काके को भी गोद में भर लेते। वो नागवारी से इसे परे धकेलती तो अम्मा झड़क देती, बुरी बात नैना, देखो तो ज़रा कितना प्यारा है। घर में आने वाले मेहमान और अड़ोस पड़ोस भी गुल का थने से मीर गुल पर लट्टू हो जाते हैं और वो यहीं मंजर में चली जाती। यहीं से इसके दिल में हसद की कोंपल फूट पड़ी और वो आए रोज़ बीमार रहती, कभी खांसी कभी मलेरिया, जबकि खूब सेहतमंद सा मीरगुल जल्द ही कद काठ में से इससे भी बढ़ गया। दोनों को एक साथ स्कूल में दाखिल करवाया गया। वो सेहत में तो कमज़ोर रही थी, मगर जहानत में इससे कूट कूट कर भरी हुई थी। फर सबक सुनाती, हर कापी पर स्टार्ट मिलता, जबकि मीरगुल इसके मुकाबले में औसत दर्जे का तालिब इल्म था। चच्ची इतना सर खपाती, फिर कहीं जाकर वो अपना होमवर्क पूरा करता, लफ्ज़ पर अटक जाता, जबकि वो ये रवानी से नज़में गा गा कर सुनाती। चच्ची बाग बाग हो जाती और मीरगुल की कमर पर धमोके रसीद करती, कमबख्त तुम्हें क्यों याद नहीं होता। यूँ इसको अपनी बर्तरी जताने का मौका मिल गया और इसने खूब फ़ायदा भी उठाया। वो हमेशा फ़र्स्ट आती, जबकि वो वाजिबी से नंबरों से पास हो जाता। चच्ची दिल महसूस होकर रह जाती। अम्मा बथेरा समझाती कि हर बच्चा जहानत में एक सा नहीं होता, यूँ दोनों में मुवाजना करना मुनासिब नहीं है, मगर जज्बाती सी चच्ची कहाँ समझती। चच्चा भी सख्ती करते, लड़कियों की निस्बत लड़के फितरतन ज़्यादा शरारती और चुलबुले से होते हैं, मगर यहाँ तो हमा वक्त इसका मुकाबला इसकी कज़न से किया जाता, जो सबकी नज़रों में इंतहाई लायक, समझदार और बुर्दबारी सी बच्ची थी। वो जो पहले उस दर्जे में पास हो जाता था, अब एक आध मजमून में भी फेल होने लगा था। जब घर से ज़्यादा वो शुमाई हुई तो वो 10वीं से ही भाग गया। नाचार चचा ने इसे करियाना स्टोर खोल दिया। वो पाइप लगाकर अपनी मोटरसाइकिल धो रहा था जब नैना एक ढकी प्लेट हाथ में पकड़े चली आई। चची कहाँ हैं? पड़ोस में गई हैं। ये क्या लाई हो? इसने इश्तियाक से पूछा। चना चाट है। इसने झट प्लेट उठाकर 2-4 चने फांक लिए। सुनो, इस दिन मेहमान खवातीन आई थी ना तुम्हारे रिश्ते के वास्ते, तो फिर इस मामले में क्या बना था? वो मैंने खैजी से इसकी जानब देखकर मुस्कुरा रही थी। हालांकि चच्ची शाम को इनके यहाँ आकर सारा वाक़या सुना गई थी, मगर इससे चुराना भी तो मकसूद था। वो तवक्को के मुताबिक चिढ़ भी गया। मुझे नहीं करनी अभी शादी वादी। अच्छा जी, यूँ कहो कि अंगूर खट्टे हैं। वो तमस्सर से बोली तो वो पाइप फेंक कर बाहर निकल गया। रमज़ान का मुक़द्दस महीना था। वो सब हुशू हुजू से रोज़े रख रहे थे। इस दिन ताया और ताई जी के यहाँ इन सब की इफ्तारी थी। नैना के हाला और हालू भी मौजूद थे। इफ्तारी के बाद अचानक ताया जी की तबीयत बिगड़ गई। अब्बा शहर से बाहर थे। अमीर गुल फ़ौरन टैक्सी करवाकर एमरजेंसी ले आया। वो शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज़ तो पहले ही थे, इस बार डॉक्टरों ने अंजाइना का हल्का सा अटैक बताया था।
3 گھنٹے داخل رہے، حالت سنبھلی تو پھر چھٹی ملی۔ حالہ اور حالو جو نینا اور بلال سعد کے منگنی کی بات کرنے کا ارادہ کیے ہوئے تھے، کیونکہ رشتہ تو طے ہوا تھا مگر ابھی تک منگنی یا باقاعدہ کوئی رسم نہیں ہوئی تھی۔ حالہ نے جب بہنوئی کی حالت دیکھی تو منگنی چھوڑ عید کے بعد فوراً شادی کی تجویز ہی پیش کر دی۔ کسی کو کوئی خاص اعتراض نہ تھا، صرف بلال سعد کی چھٹی کا مسئلہ تھا جو بقول حالو کے چھٹی سے ایمرجنسی بنیاد پر مل سکتی تھی۔ شادی سے پہلے نینا اپنا ایم اے انگلش کا خواب پورا کرنا چاہ رہی تھی مگر اماں ابا کی خوشی کو دیکھتے ہوئے اس نے یہ مسئلہ پس پشت ڈال دیا۔ فی الحال تو کتابیں سمیٹ کر رکھ دی اور اماں اور چچی کے ہمراہ شادی کی تیاریوں میں جٹ گئی۔ روزے کے ساتھ بازاروں کے چکر، خریداری، درزیوں سے مغز ماری، یوں تو تھکا دینے والا کام تھا مگر چونکہ گھر کی پہلی شادی تھی اس لیے سب ہی جوش و خروش سے تیاریوں میں مصروف تھے۔ اس دن اس نے اپنا روسی لباس خریدنے جانا تھا۔ گڈو کو بخار نے آ لیا تو چچی نے امیر گل کو دکان سے بلوا لیا۔ اب وہ صبح سے دکانیں چھان رہے تھے مگر محترمہ نینا کو کوئی روسی لباس ہی پسند نہیں آ رہا تھا۔ اب تو سب ہی کو روزہ لگنا بھی شروع ہو گیا تھا۔ یہ دیکھو کتنا دمک رہا ہے۔ اچانک امیر گل نے چلتے چلتے ڈسپلے پر لگے ایک روسی لباس کے اناری آنچل کا پلو تھام کر چند قدم پیچھے چلتی نینا سے کہا، ہلکے کام والی اور دیدہ زیب سی میکسی بڑی نفیس اور خوبصورت دکھ رہی تھی۔ وہ تو باری بھر کم ٹنوں کام سے لدے پھدے روسی لباس دیکھ چکی تھی۔ یہ موسم کے حساب سے ہلکا پھلکا ڈریس اسے بھی بھایا، قیمت بھی مناسب تھی، یوں سب ہی کی مشترکہ رائے سے وہی خرید لیا گیا۔ کچھ دنوں سے نینا محسوس کر رہی تھی کہ جس جوش و خروش سے حالہ خالو شادی کی تاریخ طے کر کے گئے تھے، اب ان کے رویوں سے وہ جوش و خروش مفقود تھا۔ فون پر بھی ان کا لہجہ بجھا بجھا سا ہوتا، جیسے انہیں اپنے بیٹے کی شادی کی کوئی خوشی نہ ہو۔ اماں سے تذکرہ کیا تو انہوں نے اسے جھڑک دیا، خوش کیوں نہیں ہوں گے، آخر ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے۔ دونوں بیمار رہتے ہیں، اب اس عمر میں بنگڑے ڈالنے سے تو رہے۔ وہ چپ ہو گئی مگر چھٹی ہے مسلسل کسی انہونی کا الارم بجا رہی تھی۔ تایا جی ظہر کی نماز کے بعد کیلولا کر رہے تھے جب دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر ایک نہایت ماڈرن سی لڑکی کھڑی تھی، ان میں سمجھے نینا کی کوئی دوست ہے، جبکہ نینا تو اس وقت ماں اور چچی کے ہمراہ بازار گئی ہوئی تھی مگر اس نے کہا کہ وہ ان سے ہی ملنے آئی ہے، مگر پھر جو کچھ اس نے بتایا وہ حادثہ روح افرسا تھا۔ کہانی کچھ یوں تھی کہ آج سے چند سال قبل اس کی چھوٹی بہن اسٹڈی ویزے پر بیرون ملک گئی تھی۔ وہاں اس نے ایک لینگویج کورس میں داخلہ لیا جہاں اس کی ملاقات ایک پاکستانی نوجوان بلال سعد سے ہوئی۔ دونوں میں تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ بھی پیدا ہو گئی۔ اسی دوران وہاں کورونا کی وبا پھیلی، دونوں یکے دیگر اس کا شکار ہو کر ہسپتال پہنچے۔ دونوں نے ہی موت کو بہت قریب سے دیکھ لیا تھا، اب پردیس میں کوئی اپنا تو نہ تھا، دونوں نے ہی ایک دوسرے کا بے حد خیال رکھا، یوں جو تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ تھی وہ پسندیدگی، محبت اور چاہت الفت وغیرہ میں بدل گئی۔ دونوں نے ہی ایک دوسرے کا تذکرہ اپنی اپنی فیملی سے بھی کیا۔ لڑکی والے تو جدید خیالات کے حامی تھے، انہیں اپنی لڑکی کی پسند پر کوئی اعتراض نہ تھا، جبکہ بلال سعد کے والدین تو خطے سے اکھڑ گئے کیونکہ وہ اس کی خالہ خالو کو زبان دے چکے تھے اور ان کے نزدیک زبان ہی سب کچھ تھی۔ لڑکے کی پسند، محبت وغیرہ بعد میں جائے، اور جس دن انہوں نے اس کو اعتماد میں لیے بغیر اس کی شادی کی تاریخ طے کی تھی، ٹھیک اگلے دن اس نے اس لڑکی سے کورٹ میرج کر لی تھی اور تصویریں بھی سینڈ کر دی تھیں۔ اس کا خیال تھا کہ چند دن ہنگامے کے بعد مطلع صاف ہو جائے گا، مگر اس کے اماں ابا تک ٹس سے مس نہیں ہو رہے تھے۔ وہ بلال سعد پر شادی ختم کرنے کے لیے پریشر ڈال رہے تھے اور لڑکی کے مطابق کسی ذہنی تناؤ کی وجہ سے اس کی بہن نروس بریک ڈاؤن کا شکار ہو کر ہسپتال پڑی تھی اور بلال سعد خود بھی بوکھلایا ہوا تھا۔ اصولی طور پر اسے مدد مانگنے اس کے والدین کے پاس جانا چاہیے تھا اور وہ گئی بھی تھی، مگر انہوں نے اسے بری طرح جھڑک کر بھگا دیا تھا اور ان سے مایوس ہونے کے بعد وہ یہاں آئی تھی۔ اسی طرح اپنا سارا بوجھ ان پر لاد کر چلتی بنی اور تایا جی اپنی جگہ پر بیٹھے رہ گئے۔ اسی رات ان پر دوسرا شدید ہارٹ اٹیک ہوا۔ ایک ہفتے تک وہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو کر آئی سی یو میں پڑے رہے۔ چچا حیران تھے، آخر راتوں رات ایسا کیا ہوا کہ ان کے بھائی نے اتنی ٹینشن لے لی۔ پھر سب کی دعاؤں سے انہیں ہوش آیا، ابھی بھی کسی سے ان کو ملنے کی اجازت نہ تھی، صرف چچا ہی ان کے پاس تھے۔ پھر سب کی دعاؤں سے انہیں ہوش آیا، ابھی بھی کسی سے ان کو ملنے کی اجازت نہ تھی، صرف چچا ہی ان کے پاس تھے۔ در و دیوار پر عجب سی سوگواری طاری تھی، حالانکہ عید اور شادی دونوں ہی چند ہی دن رہ گئے تھے مگر ساری تیاریاں ٹھپ ہو کر رہ گئی تھیں۔
اسی دن چچا تھوڑی دیر کے لیے میرگل کو ہسپتال چھوڑ کر آرام کرنے گھر آئے۔ چچی افطاری کے لیے چاول چن رہی تھی۔ نہ جانے بھائی صاحب کو کس بات نے اتنا پریشان کیا کہ یوں اچانک طبیعت بگڑ گئی۔ حالانکہ نینا کی شادی سے کتنا خوش تھے۔ وہ دھیرے سے بولے، بلال سعد نے وہاں شادی کر رکھی ہے۔ انہوں نے چچی کے سر پر بم پھوڑا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ آج رفیق صاحب خالو کے ایک بھائی آئے تھے، انہوں نے اندر کی بات بتائی۔ یہی کھچڑی پک رہی تھی۔ اتنے دن سے بھائی صاحب کو شاید خبر ہو گئی تھی۔ وہ افسردگی سے بولے، اس وقت دونوں میاں بیوی کے دل بیک وقت ایک ہی خیال آیا، کاش امیر گل کسی قابل ہوتا۔ اگلے دن خالہ اور خالو بھی شرمسار سے چلے آئے۔ اب جب سارے خاندان میں بات پھیل ہی گئی تھی تو مزید چھپانے کا فائدہ؟ ان کو دیکھ کر چچا جان سلگ اٹھے۔ نئے سرے سے غصہ آیا۔ دونوں کو خوب کھری کھری سنائی۔ خالو تو خاموش رہے۔ خالہ تنک کر بولے، بس کرے بھائی صاحب، آج کل کی اولاد پر ماں باپ کا بس نہیں چلتا۔ اب ہمارا لڑکا باغی ہو گیا تو ہمارا کیا قصور؟ اگر آپ کو اتنا ہی احساس ہے تو اللہ نے آپ کو دو لڑکے دے رکھے ہیں، کر دیں کسی ایک کا۔ قسم سے اگر امیر گل کسی لائق فائق ہوتا تو جس طرح سے آج بھابھی کی بہن تانا مار کر گئی ہیں، میں ابھی اس کا اور نینا کا نکاح پڑھوا دیتا۔ چچا جان گھر آ کر چچی سے بولیں، آخر کیا کمی ہے میرے بچے میں جو آپ بار بار اس غریب کی توہین کیے چلے جا رہے ہیں؟ شریف ہے، خوب برسر روزگار ہے، صرف تعلیم ہی تو کم ہے۔ وہ بھی آپ کی بیجا سختی کی وجہ سے پڑھائی سے بھاگ گیا تھا۔ چچی نے کھم ٹھونک کے بیٹے کی حمایت کی، حالانکہ وہ خود بھی ہر وقت سے اسے نالائق ہونے کا طعنہ دیتی تھی، مگر آج انہوں نے سارا ملبہ چچا پر ڈال دیا۔ اس دن جب میں ہسپتال گئی تھی بھائی صاحب کو دیکھنے تو کیسی آس بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے، جیسے کچھ کہنا چاہ رہے ہوں مگر کہہ نہ پا رہے ہوں۔ بھابھی صاحبہ بھی دبی زبان میں کہہ چکیں۔ اب وہ لڑکی والے ہو کر بے دھڑک تو نہیں کہہ سکتے، آپ خود پہل کریں، گھر کی بچی گھر میں ہی رہ جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ لیکن پہلے نینا کا اندیہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ وہ مجھے امیر گل سے زیادہ عزیز ہے، میں اس پر کوئی جبر یا زیادتی نہیں چاہتا، چچا جان نے ٹھوس لہجے میں کہا اور باہر نکل گئے۔ پھر جب چچی نے نینا سے بات کی تو وہ سر جھکائے سنتے رہی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا، نہ خوشی کا، نہ غم کا، نہ اداسی کا، ایک عجب ٹھیس سی کیفیت طاری تھی اس پر۔ بلال صاحب نے اسے ٹھکرا کر اس کے نسوانی وقار کو کیسی شدید ضرب لگائی تھی۔ اپنی توہین سے زیادہ اسے اپنے بیمار باپ کا غم مارے جا رہا تھا۔ پھر چچی جو بات کہہ رہی تھی یہ اس کے لیے انہونی بھی نہیں تھی۔ اماں ابا اور چچا چچی کے اس خواہش سے وہ پہلے بھی آگاہ تھی۔ اگر بلال صاحب بیچ میں نہ آتا تو شاید یہی اس کا مقدر ہوتا۔ حقیقت میں اس سانحہ کے بعد اس کے دل سے کسی کے ساتھ کی خواہش ہی مٹ گئی تھی۔ پھر تو اب اماں ابا کا بوجھ ہلکا کرنا چاہ رہی تھی۔ اس سے کیا فرق پڑتا کہ وہ امیر گل ہوتا یا پھر کوئی اور؟ چچی ٹھیک کہہ رہی تھی، اس میں کیا کمی تھی سوائے تعلیم کے، اور وہ ایک تعلیم یافتہ سے دھوکہ کھا کر بیٹھی تھی۔ اب اتنی محبتوں کو ٹھکرانا اس کے بس میں نہیں تھا، اس لیے اس کے لبوں سے فقط یہی نکلا، چچی جان جیسے آپ سب کی مرضی۔ اور چچی نے مفعول محبت سے اسے گلے لگا لیا۔ عید کے ٹھیک چوتھے دن خاموشی سے امیر گل اور نینا کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ رخصتی فی الحال کچھ عرصے تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ خیال تھا کہ اس دوران بچے ذہنی طور پر اس رشتے کو قبول کر لیں گے اور کچھ بھائی صاحب کی طبیعت بھی مزید سنبھل جائے گی۔ شام کا ملگجا سا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ چھت پر گہری سوچوں میں گم بیٹھا تھا۔ آج اس کے نکاح کو 3 دن ہو چکے تھے مگر دل و دماغ میں ابھی تک جنگ جاری تھی۔ اسے نہ تو تایا تائی سے کوئی شکایت تھی اور نہ ہی نینا سے کوئی بیر تھا۔ اصل شکوہ تو اسے اپنے والدین سے تھا، جنہوں نے اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ایک بار بھی اس کی رائے جاننے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی، بلکہ ان کا تو رویہ ایسا تھا جیسے اس کی کروڑوں کی لاٹری نکل آئی ہو، کیونکہ اس جیسے نکمے نالائق کو بیٹھے بٹھائے پڑھی لکھی بیوی جو مل گئی تھی، اس لیے اس کے تو انکار کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ اس نے تو خوش ہونا ہی ہونا تھا۔ کون والدین اپنے ہی بچے کی ذات کو اتنا ہلکا لیتے ہیں؟ وہ اس سے ایک بار پوچھ تو لیتے۔ اس نے کون سا ان کا مان توڑ دینا تھا؟ اس نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر دھڑ دھڑ سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا اور تایا جی کے پوشن میں چلا آیا۔ تائی جی سامنے پلنگ پر تشریف فرما تھی۔ اسے دیکھ کر ان کا دل زور سے دھڑکا۔ وہ نکاح کے بعد آج پہلی بار ان کے ہاں آیا تھا۔ چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ تائی جی اگر آپ اجازت دیں تو مجھے نینا سے کچھ بات کرنی ہے، وہ دھیرے سے بولا تھا۔ انہوں نے انجانے خدشوں سے لرزتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا اور کمرے کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو وہ کارپٹ پر صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ وہ ہولے ہولے چلتا ہوا قریب آیا۔ اس نے آہٹ پر سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے اس کا 3 دن پرانا دلہا کھڑا تھا، وہی نکاح والے روز کا سفید ملگجا سا کرتا شلوار پہنے، ہلکی ہلکی بڑی شیپ کے ساتھ
کچھ یسمردہ سا ماحول، کچھ دل گرفتہ سا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے دیکھا اور پھر جھٹ نظریں جھکا لیں۔ وہ چند قدم مزید آگے بڑھا اور عین اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ وہ مسا کر مزید سکڑ گئی۔ ایک عجیب سی لاج نے اسے گھیر لیا۔ تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ لفظ ٹوٹ ٹوٹ کر اس کے منہ سے برآمد ہوئے۔ کیوں کرتی انکار؟ وہ سر جھکائے جھکائے بولی۔ کیونکہ میں تمہارے قابل جو نہیں ہوں۔ وہ اپنے ہی بارے میں بڑے بے رحمی سے بولا۔ تم سے میرا مطلب ہے؟ آپ سے کس نے بولا؟ کس نے کہا؟ سبھی کہتے ہیں۔ وہ اس طرح بھی انداز میں اپنے ہاتھوں کو کھول اور بند کر رہا تھا۔ سب غلط کہتے ہیں گل۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خود بھی اپنے اس نئے طرز تخاطب پر حیران رہ گئی اور پھر ذرا سا جھم کر بولی، محض ڈگریاں کسی انسان کو کسی کے قابل نہیں بناتی، اصل چیز تو وفا، خلوص اور مان ہوتا ہے۔ مزید الفاظ اس کے حلق میں پھنس گئے۔ پھر دونوں کے درمیان خاموشی کا طویل وقفہ آیا۔ دن میں 10ویں بار لڑائی جھگڑا کرنے والوں کے ایک دوسرے سے چند جملے کہنے بھی کٹھن محسوس ہو رہے تھے۔ کیا رشتہ بدلنے سے جذبات بھی بدل جاتے ہیں؟ کچھ بھی کہو نینا، زمینی حقائق مختلف ہیں۔ تم پڑھی لکھی ہو اور میں میٹرک فیل، اس لیے میں نے سوچا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر ایک سفید رنگ کا طے شدہ پرچہ نکالا۔ اسے دیکھ کر نینا کا دل پتال میں جا گرا۔ ہائے اللہ، نہیں! کیا وہ ایک بار پھر ٹھکرائی جانے والی تھی؟ اس نے زور سے آنکھیں مینچ لیں۔ سر گھٹنوں میں چھپا لیا، جبکہ وہ اس کی حالت سے بے خبر اپنی روح میں بولے جا رہا تھا۔ نینا، تعلیم کی بہت اہمیت ہوتی ہے، اس لیے میں یہ لایا ہوں۔ اس نے طے شدہ پرچہ کھولا۔ میٹرو کا داخلہ فارم ہے، پلیز تم اس کو فل کر دو۔ ابھی امتحان میں 2 ماہ ہیں، میں پرائیویٹ تیاری کر کے پرچے دے دوں گا۔ آگے ایف اے اور بی اے کا بھی انشاءاللہ ارادہ ہے۔ اس کی سانس میں سانس آئی۔ سر اٹھا کر دیکھا تو وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے پرچہ تھاما تو اس کی نظر اس کی دونوں ہتھیلیوں پر پڑی۔ نکاح کے روز اس کی ایک دوست نے مہندی سے چاند بنا کر ان دونوں کا نام لکھ دیا تھا۔ اس نے نرمی سے اس کی دونوں کلائیاں تھام کر اپنے ہاتھ کے سامنے کی۔ قدرت نے تو قسمت کی لکیروں میں ہم دونوں کا نام اکٹھے لکھ رکھا تھا، ہم میں بھی لڑتے جھگڑتے رہے۔ وہ جواباً خاموش رہی۔ اس کے ساتھ ہیر پھیر باتیں کرنے والی کو آج خود اپنی کیفیت سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آگے اس سے بھی اس کا یہ چپ چپ سا انداز ہضم نہیں ہو رہا تھا، اس لیے ذرا سا آگے سرک کر اس کا سر اپنے سر سے ہلکا سا ٹکراتے ہوئے بولا، یار مجھے بڑی وحشت ہو رہی ہے، کچھ تو بولو، کوئی طعنہ تشنہ، تھوڑی گولہ باری۔ اس کی فرمائش پر نینا کے منہ سے بے ساختہ ہنسی کی جل ترنگ سی بج اٹھی۔ وہ بھی کھلکھلانے لگا۔ باہر بیٹھی دائی اماں کے کانوں میں جب دونوں کی مدھر ہنسی کی آواز پڑی تو ان کے تمام خدشات ہوا میں کہیں تحلیل ہو گئے۔ ان کے بچوں کے نصیب کا چاند چمک اٹھا تھا۔ تو گائز، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔ انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک اچھے سے بہترین ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔